الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کاٹ لی اور ہم روزے دار بن گئے ہیں. میرے بچوں، روزہ تو ہمیں ان امور سے بھی منع کر دیتا ہے جو عام زندگی میں ہمارے لیے جائز ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں. روزہ اصل میں ہمارے لیے ایک تربیت ہے اور ایک ٹریننگ ہے ہماری. وہ امور جو مشروط ہے ہمارے لیے. کھانا ہمارے لیے پاک ہے اور حلال بھی تھا، پاکیزہ اور حلال مشروب بھی. لیکن رمضان کے اوقات روزہ میں ہم نہیں لیتے کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہوا ہے. آپ کو کوئی حالت روزہ میں زمزم کا پانی بھی مبارک پیش کرے تو آپ اس کو نہیں پی سکتے. آپ اس کو افطاری کے لیے رکھ لیں گے. کیونکہ میں اس لیے نہیں پی سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھجوریں بھی کوئی آپ کو اگر پیش کرتا ہے تو آپ بھی ان کھجوروں کو نہیں کھا سکتے، لیکن آپ افطار کے لیے ضرور رکھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ابھی روزہ ہے. تو میرے عزیزو، شہر حبیب کی متبرک کھجوریں ہوں یا مکہ المکرمہ کہ اس چشمے نور کا منور اور مقدس پانی ہو تو وہ بھی ہم نہیں لیتے ہیں. روزے میں تو ان ساری چیزوں سے بھی ہم رک جاتے ہیں، اور جو چیزیں ویسے ہی حرام اور ناپسندیدہ ہیں ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ میرے بچوں، جھوٹ تو پہلے ہی حرام ہے. اگر آپ روزے میں نہ بھی ہوں تو تب بھی جھوٹ جو ہے وہ حرام ہی حرام ہے. غیبت تو پہلے ہی حرام ہے. گالی گلوچ یہ تو پہلے سے ہی حرام ہے. کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، رشوت لینا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کو آزار دینا، تکلیف پہنچانا، بد نگاہی کرنا، یہ وہ جرائم ہیں جو روزہ نہ بھی ہو تو بھی ہمارے اوپر حرام ہے. ہمیں ان سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو میرے عزیزوں، روزے میں تو اب ہم ان امور سے بھی رک گئے ہیں جو ہمارے لیے جائز تھی، اور جو چیزیں ہمارے لیے پہلے سے ہی ناجائز تھی اگر ہم ان سے بھی نہیں رکیں گے تو پھر میرے عزیزوں ہمارا کیسا روزہ؟ وہ تو صرف فقط ایک بھوک پیاس ہے جو ہم نے کاٹی ہے. اور روزہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان امور سے کیوں نہیں رکیں گے جن امور کو بجا لانے سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم پورا مہینہ دن میں کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، اور عید یا عید کے 2 دن بعد بھی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کھانے پینے لگے تو اچانک ہم رک جاتے ہیں. کیوں؟ میں روزے سے ہوں. پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، ماہ رمضان تو گزر گیا، اب میں روزے سے نہیں ہوں. آپ نے 1 مہینہ پانی روزے رکھا، صرف دن کے اوقات میں کھانا چھوڑے رکھا. جب آپ 1 مہینہ پورا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں دن کے اوقات میں روزے میں، تو بعد میں جب آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کہیں میں روزے سے تو نہیں ہوں. اور اگر میرے بھائیو 1 مہینہ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ بھی چھوڑے رکھتے، اگر یہ ہم سب ناجائز و حرام کاموں کو نیت کے ساتھ 1 مہینہ بھی چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے کہ بعد میں بھی ہم اس چیز پہ پکے ہو جائیں گے کہ یہ کام ہمارے اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور اصل میں ماہ رمضان جو ہے یہ تو ہمارے لیے ایک موسم ہوتا ہے ٹریننگ کا اور تربیت نفس کا ایک ذریعہ ہو کہ ہم ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن ہم صرف بھوک پیاس کے کاٹنے کو روزہ سمجھ لیتے ہیں اور ان سارے امور سے ہم نگاہیں پھیر لیتے ہیں جو اصل میں روزے کی روح ہوتی ہے. میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے،
جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم ان کام کی طرف آتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزے کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جن مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ایسے کام جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے، وہ 10 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ تو آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ صرف آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے۔ تو اگر آپ نے جان بوجھ کے کھا لیا کسی بھی نیت سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، لیکن اسے یہ یاد نہیں رہا کہ وہ روزے دار ہے اور ماہ رمضان ہے، اور اس نے بھول کر کوئی بھی چیز کھا پی لی، چاہے پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا لی ہو، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 پر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اسے معلوم تھا کہ وہ روزے کی حالت میں ہے اور روزہ ہے، اس نے جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر اسے یہ یاد ہی نہیں، نہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اگر وہ پھر ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں فاسد ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا جو ہمارے اسلام میں ہے 60 روزوں کا کفارہ ہے ایک ہی وقت میں، کہ لگاتار آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں اس کفارے میں۔ اور نمبر 3 پر سگریٹ یا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے دھواں جو ہے وہ حلق سے نیچے اترتا ہے، اور ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ نشہ بھی ہوتا ہے، تو ہر نشے والی چیز ویسے بھی حرام ہے، اور روزے میں تو خصوصی طور پر حرام ہے۔ نمبر 4 پر پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو پان کھاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پان کے ذرات جو ہیں وہ منہ سے نیچے نہ اتریں۔ پان کے ذرات حلق سے نیچے بھی اتریں گے، ان کا ذائقہ بھی ہوگا، اور ان سے جو نشہ حاصل کرنا ہوگا وہ بھی ضرور ہوگا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، پان اور تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5 پر دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور وہ نگل لی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے سحری کی اور غذا کے ذرات دانتوں کے درمیان رہ گئے، یعنی صبح صادق سے لے کر شام روزہ افطار کرنے تک، اگر وہ ذرات دانتوں کے درمیان رہے اور اس نے انہیں دانتوں سے نکال کر نگل لیا، اگر وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ تھا، تو میرے عزیزو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 پر اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی میرے عزیزو، دانتوں سے خون نکلا ہے اور خون جو ہے وہ تھوک سے زیادہ ہے یا برابر تھا یا تھوک سے کم بھی تھا، اگر اس کا مزہ آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون زیادہ تھا، اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا، تو میرے عزیزو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7 پر کرلی کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، ناک میں پانی چڑھایا اور پانی اوپر دماغ میں چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ وضو کرنے لگے تو غلطی سے پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھانے لگے تو پانی اتنا زیادہ چڑھ جاتا ہے کہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 پر اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور وہ منہ میں چلا گیا اور آپ نے اس کو نگل لیا،
اگر 1-2 قطرہ تھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر زیادہ تھا تو اس کی نمکینی منہ میں محسوس ہوئی تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا اور روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص رو رہا تھا اور اس کے آنسو بہہ کر اس کے اپنے منہ میں چلے گئے کہ اگر 1-2 قطرے تھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کو واضح طور پر منہ میں بہت زیادہ ذائقہ محسوس ہوا، یعنی آنسو کی نمکینی حلق میں محسوس ہوئی، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح پسینے کا حکم ہے، اگر پسینہ اپنا بہہ کر روزے دار کے منہ میں چلا گیا، اگر 1-2 قطرے تھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قطرے پسینے کے بھی زیادہ تھے اور آپ کو واضح طور پر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو وہ پھر آپ کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ نمبر 9 پر کوئی بندہ اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے یا اسے چھوتا ہے یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور اس صورت میں انزال ہو گیا تو میرے بچوں روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اپنی بیوی کو اس انداز سے چھوا جس سے شہوت غالب آ گئی اور انزال ہو گیا، اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر انزال نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10 اگر جان بوجھ کر الٹی کی، کہہ کی اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کا روزہ ہے تو میرے عزیزو روزہ جاتا رہا۔ یعنی کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کہیں سفر کیا یا کہیں اور کوئی وجہ بنی تو جب تک انہیں الٹی نہ آ جائے ان کی وہ کیفیت و طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی، الٹی کی، کہہ کی، اور اگر وہ الٹی منہ بھر کے ہوئی تو میرے بچوں اس سے روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر خود بخود الٹی ہو جاتی ہے چاہے وہ جتنا مرضی منہ بھر کے کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں یہ وہ مسائل تھے جن کو جانتے بوجھتے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پہلے میں نے آپ کو وہ کام بتائے ہیں جو روزوں کے علاوہ بھی حرام ہے ہم پہ، تو روزوں میں تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز سے کریں کہ وہ کل کو آنے والے صحیح مومن مسلمان ثابت ہوں اس معاشرے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کچھ سنے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔